دا گریٹ وال آف چائنا، عظیم دیوار چین۔ عظیم دیوار چین دنیا کے عظیم ترین عجائبات میں سے ایک ہے۔ سن 1987 میں یونیسکو نے اسے تاریخی ورثوں کی فہرست میں شامل کیا۔ بہت بڑے اژدہے سے مشابہ یہ عظیم دیوار بل کھاتی صحراؤں، گھاس کے میدانوں، پہاڑوں اور سطح مرتفع سے گزرتی ہے۔ اس کی لمبائی چین کے مشرق سے لے کر مغرب تک 6700 کلومیٹر یعنی کہ 6700 کلومیٹر ہے۔ 2000 سالہ تاریخ رکھنے والی اس دیوار کے بہت سے حصے یا تو کھنڈر ہو چکے ہیں یا بالکل غائب ہو گئے ہیں۔ اس کے باوجود یہ اپنی تعمیر، شان اور تاریخی اہمیت کی وجہ سے دنیا کی پرکشش ترین جگہوں میں سے ایک ہے۔ یقین سے کوئی نہیں بتا سکتا کہ دیوار چین کی تعمیر کب شروع ہوئی، لیکن تصور یہی ہے کہ بطور ایک فوجی حصار سرحد پار کے حملے روکنے کے لیے اسے جاؤ حکومت کے ابتدائی دور میں شروع کیا گیا۔ ان کے عروج اور زوال کے تاریخی دور کے آخر میں نوابی ریاستوں نے دفاعی نوعیت کے اس کام کی مزید توسیع کی تاکہ دوسری ریاستوں سے محفوظ رہ سکیں۔ ایک خیال کے مطابق ابتدا میں دیوار بنانے کا مقصد صرف سرحدوں کا تعین کرنا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کا ایک دفاعی کردار بھی بنتا چلا گیا۔ قدرتی طور پر بنی پہاڑی رکاوٹوں کو دیوار کے ساتھ اس طرح جوڑ دیا گیا کہ اس کی بلندی دفاعی برتری کی ایک صورت اختیار کر گئی۔ چین سلطنت کے ایک بادشاہ کن شی ہوانگ کے دور میں چین، یون اور جاؤ ریاستوں کی مختلف دیواروں کو باہم ملا کر ملک کی شمالی سرحد پر ایک دفاعی نظام تشکیل دیا گیا۔ 214 قبل مسیح میں شاہ اول نے ملک کو ایک کر دیا اور دیوار کی تعمیر کا حکم دیا۔ وہ دیوار جو لن جاؤ، جس کو آج کل غانسو بھی کہا جاتا ہے، کے مغرب سے لے کر لیاؤ ڈونگ، جسے آج کل صوبہ جلن کے نام سے جانا جاتا ہے، کے مشرق تک پھیلی ہوئی تھی، یہ 10 سال کے عرصے میں مکمل ہوئی۔ یہ دیوار نہ صرف دفاع کا کام کرتی تھی بلکہ شاہی طاقت کے اظہار کی بھی ایک علامت تھی۔ وی چی سوائے سلطنتوں کے دور میں دیوار کی مزید توسیع کی گئی۔ بیجنگ کے قریب موجود دیوار کا حصہ دراصل منگ سلطنت کے دور کی باقیات ہے، جو سن 1368 تا 1644 تک رہی۔ اس عرصے میں دیوار کی بنیاد رکھتے ہوئے اینٹوں اور گرینائٹ کا استعمال کیا گیا اور دیوار کو خوبصورت بنانے کے ساتھ جنگی اہمیت کی جگہوں پر درے بھی بنائے گئے۔ آج اس دور کو چین کی سیاحت کرنے والے ہر شخص کے لیے دیکھنا لازم ہے۔ روشنی کے کسی مینار پر کھڑے ہو کر اس بہت بڑے اژدہے کو دیکھنے والوں میں شاید ہی کوئی ہوگا جس کی زبان سے بے ساختہ واہ نہ نکل جائے۔ یہ دیوار صدیوں تک ایک کے بعد دوسری آنے والی سلطنتوں کے لیے فوجی دفاع کا کام دیتی رہی۔ تاہم جب کوئی سلطنت اندرونی طور پر کمزور ہوئی تو شمال سے یون ڈائناسٹی اور چن ڈائناسٹی نے اسی وقت زور پکڑا جب حکومت کمزور تھی اور عوام غریب تھے۔ ایک بار بھی اس دیوار کی کمزوری کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ ریاستوں کی باہمی لڑائی کے دور میں ہر ریاست دوسری ریاست سے بچاؤ کے لیے اور اپنی سرحدوں کے تعین کے لیے ایک دیوار تعمیر کرتی رہی۔ 7 ریاستوں چن، قی، چو، ہان، یون، جاؤ اور وے سب ہی نے دیواریں بنائیں۔ صرف چو ریاست کی دیوار ینگتزی ریور کی وادی میں تھی، جبکہ باقی دیواریں دریائے زرد یعنی کہ یلو ریور کی وادی میں تھیں۔ دیوار کا کچھ حصہ 355 قبل مسیح میں جینگ ریاست نے بنایا،
بعد میں جب اسے ہان نام کی ریاست نے فتح کر لیا تو اس نے بھی تعمیر جاری رکھی۔ سن 1618 سے 907 کا زمانہ معاشرتی اور معاشی خوشحالی کا عرصہ تھا۔ اس دوران سرحد پار سے کوئی خطرہ نہیں تھا، اس لیے دیوار میں مزید اضافے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ تاریخی حوالوں کے مطابق 908 میں لیاؤ سلطنت کے دور میں عظیم دیوار کا وہ حصہ تعمیر ہوا جو بحر بحائے یعنی کہ بحائے سی اور بحر زرد یعنی کہ یلو سی کے سنگم پر واقع ہے۔ اس کے بعد 1026 میں کئی قلعے اور روشنی کے مینار بنائے گئے جو دیوار کے دفاعی نظام کا لازمی حصہ تھے۔ ایک خانہ بدوش قبیلے نوجن نے سن 1115 میں جن سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس نے منگولوں سے بچاؤ کے لیے دیوار کی تعمیر کا کام بڑے پیمانے پر کیا۔ اس کی تعمیر سن 1123 میں شروع ہوئی اور سن 1198 میں مکمل ہوئی۔ آج دنیا بھر سے لوگ اس تاریخی عجوبوں کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں کیونکہ چین کی ترقی کے ساتھ اس دیوار کا دفاعی کردار ختم ہو چکا ہے۔ چینی حکومت اور یونیسکو کی کوشش ہے کہ اس تاریخی اثاثے کو اس طرح محفوظ کیا جائے کہ آئندہ نسلیں بھی اس کے مشاہدے سے لطف اندوز ہو سکیں۔ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو شیئر کریں، لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔